بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے نام اور ان کے معنی جانیں گے جو کہ قرآن پاک کی سورہ یاسین سے لیے گئے ہیں۔ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں کون مسلمان نہیں جانتا؟ جس طرح ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کے سینے میں بھی ایک دل ہے جسے سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا، اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ویسے تو پورا قرآن رحمتوں اور فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے اور انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین نمونہ ہے، لیکن سورہ یاسین کو اس لیے خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دل کے بغیر کسی بھی چیز کا وجود ممکن نہیں۔ اس لیے اس سورت سے لیے گئے نام بھی بہت خاص اور بابرکت ہیں۔ ان ناموں کو مکمل توجہ سے سنیں اور اپنے بچوں میں سے کسی ایک کا نام سورہ یاسین سے ضرور رکھیں۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ اس عظیم الشان سورت کی برکت سے وہ بچہ انتہائی سعادت مند اور باکمال ہوگا۔ تو آئیے وہ خاص اور بابرکت نام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نام ہے سبحان۔ سبحان کا مطلب ہے پاک، صاحب عظمت۔ نام ہے رحمان۔ رحمان کا مطلب ہے مہربان۔ یہ اللہ کا نام ہے، اس لیے ہم اسے عبد کے اضافے کے ساتھ عبد الرحمن کہیں گے۔ نام ہے تنزیل۔ تنزیل کا مطلب ہے نازل کرنا، اتارنا۔ نام ہے اذقان۔ اذقان کا مطلب ہے تھوڑی، یعنی منہ کا حصہ۔ نام ہے عباد۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کا مطلب ہے بندہ۔ واحد۔ واحد کا مطلب ہے اکیلا، یکتا۔ یہ بھی اللہ کا نام ہے، اس لیے اس کے ساتھ بھی عبد کا اضافہ کریں گے، یعنی عبد الواحد۔ نام ہے اخضر۔ اخضر کا مطلب ہے سرسبز و شاداب۔ نام ہے کریم۔ کریم کا مطلب ہے اچھا، عمدہ۔ نام ہے آثار۔ آثار کا مطلب ہے نشان، علامت۔ نام ہے شمس۔ شمس کا مطلب ہے سورج، آفتاب۔ نام ہے علیم۔ علیم کا مطلب ہے جاننے والا، دانا۔ نام ہے قمر۔ قمر کہتے ہیں چاند کو۔ نام ہے عزیز۔ عزیز کا مطلب ہے زبردست۔ نام ہے رحیم۔ رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ نام ہے صادق۔ صادق کا مطلب ہے سچا۔ نام ہے مستقیم۔ مستقیم کا مطلب ہے سیدھا۔ نام ہے خالق، پیدا کرنے والا۔